بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم کے زمانے میں ایک عابد نامی شخص تھا۔ کہتے ہیں کہ اس نے 660 سال عمر پائی تھی۔ وہ جس جزیرے میں عبادت کرتا تھا اس کے اور لوگوں کے درمیان ایک گہرے دریا کا فاصلہ تھا۔ وہ ہر سال اس جزیرے سے باہر نکلتا، لوگوں کے درمیان آتا اور ایک صحرا میں عبادت میں مشغول ہو جاتا۔ ایک دفعہ اس نے صحرا میں سے گزرتے ہوئے کچھ پیڑ بکریاں دیکھی جو کہ انتہائی خوبصورت تھیں اور یوں چمک رہی تھی کہ گویا ان کے بدن پر روغن سے مالش کی گئی ہو۔ اس عابد نے ان بھیڑ بکریوں کے پاس ایک خوبصورت نوجوان کو بھی دیکھا جو کہ ان کو چرانے میں مشغول تھا۔ وہ ان بھیڑ بکریوں اور نوجوان کا دیوانہ ہو گیا۔ وہ اس جوان کے قریب آ کر کہنے لگا، اے جوان، یہ بھیڑ بکریاں کس کی ہیں؟ اس جوان نے جواب دیا کہ یہ حضرت ابراہیم خلیل الرحمن کی ملکیت ہیں۔ عابد نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ جوان نے جواب دیا کہ میں ابراہیم کا بیٹا ہوں اور میرا نام اسحاق ہے۔ اس عابد جس کا نام ماریا تھا نے کہا، خدایا میری موت سے قبل مجھے ابراہیم خلیل اللہ کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس کے بعد وہ عابد وہاں سے چلا گیا۔ جناب اسحاق نے اس عابد کا سارا ماجرا اپنے والد گرامی جناب ابراہیم کے گوش گزار کیا۔ اس واقعے کو 3 سال گزر گئے۔ جناب ابراہیم اس عابد کو دیکھنے کے مشتاق ہوئے۔ اس عابد کو دیکھنے کی خاطر صحرا کا سفر شروع کیا۔ بالآخر اس مقام پر پہنچ گئے جہاں پر ماریا عبادت و نماز میں مشغول تھا۔ اس سے ملاقات کی، اس کا نام اور عمر پوچھی اور ماریا نے جواب بھی دیا۔ جناب ابراہیم نے پوچھا، تمہاری قیامگاہ کہاں پر ہے؟ ماریا نے کہا، ایک جزیرے میں زندگی بسر کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تمہارے گھر آؤں اور مشاہدہ کروں کہ تم کیسے زندگی بسر کر رہے ہو۔ ماریا نے کہا، میں 1 سال کے لیے تازہ پھل وغیرہ ذخیرہ کر لیتا ہوں اور سال بھر انہی پر گزارا کرتا ہوں۔ جناب ابراہیم اور ماریا روانہ ہوئے اور پانی کے کنارے پر پہنچے۔ حضرت ابراہیم نے کہا، یہاں پر تو کوئی کشتی وغیرہ نہیں ہے، تم کیسے اس پانی کو عبور کر کے جزیرے تک پہنچتے ہو؟ ماریا نے کہا، میں اذن خدا کے ساتھ پانی پر چلتا ہوں۔ جناب ابراہیم نے کہا، میں بھی تمہارے ساتھ پانی پر چلتا ہوں۔ جس خدا نے تمہارے لیے یہ پانی مسخر کر دیا ہے، شاید وہ خدا میرے لیے بھی مسخر کر دے گا۔ ماریا آگے بڑھا، بسم اللہ پڑھ کر پانی پر قدم رکھا اور سفر شروع کیا۔ جناب ابراہیم نے بھی بسم اللہ پڑھی اور پانی پر چلنا شروع کر دیا۔ جب ماریا نے دیکھا جناب ابراہیم نے بھی اس کی طرح پانی پر چلنا شروع کر دیا ہے تو وہ بہت حیران ہوا۔ دونوں اس جزیرے پر پہنچے۔ حضرت ابراہیم 3 دن تک ماریا کے مہمان رہے لیکن انہیں اپنا تعارف نہ کرایا کہ وہ ابراہیم ہے۔ ایک دن حضرت ابراہیم نے ماریا سے کہا، تم کتنی خوبصورت سرسبز و شاداب جگہ پر رہ رہے ہو، کیا تم یہ دعا کرو کہ خداوندے مجھے بھی اس مقام پر سکونت عطا کرے کہ میں بھی تمہارا ہمنشین بن جاؤں؟ ماریا نے کہا، میں ایسی دعا نہیں کروں گا۔ حضرت ابراہیم نے کہا، کیوں نہیں دعا کرو گے؟ ماریا نے کہا، 3 سال سے میری ایک حاجت ہے، میں نے دعا کی ہے لیکن خداوند قدوس نے اسے مستجاب نہیں کی ہے۔ جناب ابراہیم نے فرمایا، تمہاری دعا کیا ہے؟ ماریا نے خوبصورت بھیڑ بکریوں اور خوبصورت نوجوان کو دیکھنے کا سارا واقعہ بیان کیا اور کہا، 3 سال سے مسلسل دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ابراہیم خلیل اللہ کی زیارت نصیب فرمائے، لیکن ابھی تک ذات حق نے میری دعا مستجاب نہیں فرمائی۔ جناب ابراہیم نے اس وقت اپنا تعارف کروایا اور کہا کہ اب اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے اور وہ ابراہیم خلیل اللہ میں ہی ہوں۔ ماریا بہت خوش ہوا، اٹھا، جناب ابراہیم کو گلے سے لگایا اور انہیں خوش آمدید کہا۔ بعض روایات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ماریا سے پوچھا تھا کہ کون سا وقت سب سے مشکل ہے؟ ماریا نے جواب دیا، روز قیامت۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تو آؤ مل کر اپنی ذات اور امت کے لیے روز قیامت کی سختی سے نجات کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ماریا نے کہا، کیونکہ 3 سال سے میری ایک حاجت قبول نہیں ہوئی، لہٰذا میں دعا نہیں کروں گا۔ جب ماریا کو معلوم ہو گیا کہ دیدار ابراہیم کے لیے اس کی دعا مستجاب ہو گئی ہے تو اس نے حضرت ابراہیم کے ساتھ مل کر عبادت خدا کرنے والوں کے لیے روز قیامت کی سختیوں سے نجات کے لیے دعا کی تھی۔ دعا کرنے کا انداز یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی اور عابد نے آمین کہا۔ حضرت ابراہیم بہت خوش تھے کہ انہیں ایسا نیا دوست ملا ہے جو دنیا سے بیزار
اور عاشق خدا ہے اور ہمیشہ خدا کے ساتھ راز و نیاز اور مناجات میں مشغول رہتا ہے۔ آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خدا کے ساتھ عشق حقیقی کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عابد پارسا اور عاشق حق ہونے کے ساتھ ساتھ ایک محنت و مشقت اور کوشش کرنے والے مرد تھے۔ بیکار رہنا وہ ہرگز پسند نہیں کرتے تھے۔ ان کی زندگی کا ایک حصہ کھیتی باڑی کرنے اور بھیڑ بکریاں پالنے میں گزرا۔ انہوں نے اس میدان میں بہت زیادہ پیش رفتی کی اور بہت زیادہ بھیڑ بکریوں کے مالک بنے۔ بعض فرشتوں نے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا، خدایا، کیا ابراہیم کی زیر سعادت دوستی ان بے شمار نعمتوں کی وجہ سے ہے جو تو نے انہیں عطا کی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں بتانا چاہا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ابراہیم نے خدا کو حقیقی طور پر پہچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ ان کے پاس جاؤ اور مجھے یاد کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی بھیڑ بکریاں چرانے میں مشغول ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہا، خدا کو منزہ ہے فرشتوں اور روح کا پروردگار۔ جب جناب ابراہیم نے خدا کا نام سنا تو ان پر ایک خاص کیفیت طاری ہو گئی اور ان کا جوش و جذبہ دیکھنے کے قابل تھا۔ آپ نے اپنے اطراف میں نظر دوڑائی، پہاڑ پر ایک شخص کو کھڑے دیکھا، اس کے پاس آ کر فرمانے لگے، کیا تم ہو جو میرے محبوب کا نام اپنی زبان پر لائے؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ جناب ابراہیم نے فرمایا، ایک دفعہ اور میرے محبوب کا نام لو، میں تمہیں اپنی ریوڑ کا تیسرا حصہ بخش دوں گا۔ اس شخص نے وہی کلمہ پھر دہرایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بے مثال خدائے یکتا کے بارے میں یہ الفاظ سنے، وہ اس قدر لطف اندوز ہوئے جسے لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس شخص سے کہا، ایک بار اور میرے دوست کو یاد کرو گے تو میں تمہیں آدھی بھیڑ بکریاں بخش دوں گا۔ اس شخص نے انہی الفاظ کا تیسری بار تکرار کیا۔ جناب ابراہیم نے پھر اس شخص سے کہا، اگر پھر ایک بار اور میرے محبوب کا تذکرہ کرو گے تو میں تمہیں اپنی تمام بھیڑ بکریاں بخش دوں گا۔ اس شخص نے پھر اپنی الفاظ کو دہرایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اب میرے پاس اور کچھ بھی باقی نہیں ہے، اب مجھے اپنا غلام بنا لیں اور میرے دوست کا نام ایک دفعہ پھر اپنی زبان پر لاؤ۔ اس شخص نے خدا کا ذکر کیا۔ جناب ابراہیم اس کے پاس جا کر کہتے ہیں، بس اب میں اور یہ تمام بھیڑ بکریاں تیری ملکیت ہیں۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا تعارف کرایا اور کہا، میں جبرائیل ہوں، مجھے آپ کے ساتھ دوستی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ حقیقت ہے کہ آپ نے دوستی خدا کے مراحل کی حقیر کر دی ہے، لہٰذا مناسب ہے خداوند آپ کو اپنا خلیل منتخب کر